ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب جو کہ پہچان پاکستان کے صدر ہیں اور 60,000 سے زیادہ انہوں نے علاج معالجے کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ ویری وارم ویلکم ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب، آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ پہچان کے بارے میں بتائیے، آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا اور کس حد تک مشکلات رہیں، اور اب کتنے ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ نے زچہ و بچاؤ کی خدمات دی ہیں؟ پہچان اصل میں بچوں کے تحفظ کی ایک جماعت ہے جو ہم نے ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ہم نے تقریباً آج سے 20 سال پہلے یہ شروع کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی جو بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کام کر سکیں اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کر سکیں۔ سو ہمارا زیادہ کام جو اس سے پہلے تھا وہ ہسپتالوں میں جو ایبیوزڈ اینڈ نگلیکٹڈ بچے ہیں ان کے حوالے سے تھا، لیکن سالہ سال گزرنے کے بعد یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ ایک دفعہ جن کو شدید بے توجہی کا یا مار پیٹ کا شکار ہو کے آتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو بچانے کے لیے کام کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ 5 سال سے اب ہم کمیونٹیز میں جا کے وہاں پہ ماں اور بچے کی صحت کے مراکز بناتے ہیں، جہاں پہ کہ ان بچوں کو، ان کی ماؤں کو اور ان کی فیملیز کو صحت فراہم کرتے ہیں، اور نہ صرف اس کمیونٹی میں صحت فراہم کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ ان کو جو بچوں کی خوراک اور ان کی توجہ اور ان کی جو تربیت ہے اس کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں، ان کی تعلیم کی طرف، اور الٹیمیٹلی پھر جو پوری کی پوری کمیونٹی کو بلڈ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے 4 سینٹر اس وقت چل رہے ہیں، 4 ہمارے اس وقت جنوبی پنجاب میں تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ تقریباً 60,000 کے قریب ہماری جو ہیں وہ خواتین بچے جو ہیں ان کو ہم یہ سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آخر کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اتنا بڑا سٹیپ لیں، اور ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے آپ کو یہ شروع کیا ہو؟ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور ہم نے ساری عمر ہسپتالوں میں کام کیا ہے۔ میں بچوں کے ڈاکٹروں کی تنظیم پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا صدر بھی رہ چکا ہوں۔ میں اپنا وہ وقت یاد کرتا ہوں جب ہم ہسپتالوں میں جاتے تھے اور وہاں پہ بہت شدید بیمار مریض آتے تھے اور ان کو ہم علاج کرنے کے بعد بچے ٹھیک ہو کے گھروں کو جاتے اور پھر دوبارہ بیمار ہو کے آ جاتے۔ اب کی آتے تو زیادہ بیمار ہوتے، وزن بھی کم ہوتا، خون کی کمی بھی ہوتی، ہم دوبارہ ٹھیک کر کے بھیجتے ہیں، اور یہ روٹین ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہسپتالوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک کر کے ٹیکے لگا کے علاج کر کے آپریشن کر کے ان کو گھروں بھیجتے ہیں، وہ دوبارہ بیمار ہو کے آتے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ کیا ہوتا ہے کہ انتہائی لاغر ہو کے، اور کئی دفعہ نہیں بھی بچ سکتے، کچھ بچ جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے پروفیسروں سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں یہاں پہ علاج کرتے ہیں، ہم لوگ ساری رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مریض ہم سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں اور دوبارہ بیمار ہو کے آیا۔ تو ہماری پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ بیٹا اس کا علاج اگر دیکھنا ہے تو آپ کمیونٹیز میں جائیں، آپ جا کے دیکھیں کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو واقعی پتہ لگا کہ نہ وہ صاف پانی پیتے ہیں، گندے فیڈروں میں دودھ پی رہے ہیں، صاف دودھ بھی نہیں ہے، ماں کا دودھ نہیں پی رہے، حفاظتی ٹیکے بھی نہیں لگ رہے۔ سو وہ سارا وہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب اگر ہم اسی کو سٹیٹسٹکس کی دنیا میں جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً آدھی عورتیں خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ہمارے 40% بچے جو ہیں وہ اپنے قد اور اس غذائی معیار کو پہنچتے ہی نہیں ہیں، سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ ہمارے جو دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کے مرنے کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہے، ماؤں کے مرنے کی تعداد زیادہ ہے، ان کی صحت کے سب سے زیادہ مسائل ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہسپتالوں میں تو بہت سارا کام ہو رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں کمیونٹیز میں جانا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ کہ صحت کی سہولیات 5-6 کلومیٹر تک چاہے گورنمنٹ کی بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی دوسری بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ جا کے ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ مل کے انہوں نے ہمیں جگہ دی، ہم نے وہاں پہ سینٹر بنائے، اور ان سینٹرز کو اب ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کے ماڈل سے چلا رہے ہیں، جو ایک دنیا کا مانا ہوا ایک ماڈل ہے کہ کم قیمت میں آپ زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو خاص طور پہ جو پہلے 1000 دن کا پیریڈ ہے، جس کا مطلب ہے وہ 9 ماہ جو بچہ کوکھ میں ہے وہ انتہائی توجہ کا پیریڈ ہے، اور اس کے بعد 2 سال جب تک بچے جو باہر آتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ ماں کی صحت کی ضرورت ہے، ماں کی خوراک کی ضرورت ہے، اینٹی نیٹل کم سے کم 4 وزٹس چاہیے، پھر سیف ڈیلیوری اسے ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جو مزید سینٹرز ہیں ان کو بڑھائے، اور انشاءاللہ یہ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں 60,000 لوگوں کا آپ نے علاج کیا، ہم آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خدمت خلق بھی محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محبت کا جذبہ کب سے ہے اور اس کو کس بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے عزائم کیا ہیں اس کو لے کے، پہچان کو لے کے اسپیشلی؟ جناب دیکھیے، محبت تو جب ہم ڈاکٹری کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں تبھی سے ہو جاتی ہے۔ یہ شعبہ ہے ہی محبت کا، کیونکہ ہم نے کام انسانیت کی خدمت کا چنا ہے اور ہم کر کے دکھاتے ہیں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں۔ دوسری بات، پھر بچوں کا جب شعبہ آ جاتا ہے تو یہاں تو صریحاً محبت ہے، کیونکہ بچہ تو اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتا، تو ہمیں تو ان کے لیے کام کرنا ہے جو اپنا بتا بھی نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں اور پھر جو ہمارا کام ہے، جب ہم جا کے ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں جہاں ایسے لوگ بستے ہیں جن کو کہ صحت کی سہولیات مہیا ہی نہ ہوں، اور پھر ان کو جا کے وہ صحت کی سہولیات مفت فراہم کرنا، ان کے گھروں تک پہنچانا اور ساتھ ان کو تربیت دینا اور ان کو بتانا کہ کیسے پھر صاف پانی، صاف صفائی اور وہ ماں کا دودھ، حفاظتی ٹیکے، یہ ساری چیزیں ہم لے جا کے، خواب ہمارا یہ ہے انشاءاللہ کہ ہم یہ پورے پاکستان میں تقریباً ابھی ہمارے 10 سینٹر اس سال کے اینڈ تک ہو جائیں گے، خیال یہ ہے کہ ہم 100 سینٹر تک جائیں گے۔ لیکن یہ سینٹر بنانا خواب نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، جس طریقے سے یہ ایک انتہائی لو کاسٹ کام ہے، اس کو ہمیں ایویڈنس بیس یعنی ریسرچ کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم جب بھی سینٹر بناتے ہیں ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر، بہت بڑے بڑے سینٹر۔ ہمیں کمیونٹی میں جا کے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہاں پہ صحت کی سہولیات بنا کے اس کو ثابت کرنا ہے، تاکہ پھر باقی لوگ اس کام کو آگے لے کے جائیں، حکومت اس کام کو لے کے جائے اور اس کو پھیلاوے۔ گورنمنٹ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ہمیں اس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ہمارے حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ مراکز وہاں سے آ کے لگاتے ہیں۔ ہمارے جو سینٹرز میں جب ہمارے کیسز جن کو ریفرل کی ضرورت ہے سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں، سو ہمارا ان کے ساتھ تال میل ہے۔ ویسے کوئی ایز سچ وہاں سے کوئی امداد یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے اپنے دوستوں کے دوست اور خاص طور پہ ہماری ڈاکٹر جو فریٹرنیٹی ہے وہ بہت زیادہ اس میں دل بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے۔ اور کوئی عالمی ادارہ بھی آپ کو اس حوالے سے فنڈز دے رہا ہے؟ ہم اس وقت اس پروجیکٹ کے لیے کہیں سے فنڈز نہیں لے رہے۔ اس کے لیے ہماری کارپوریٹ ادارے اب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے عوام ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے ان کمیونٹیز میں رہنے والے جو متمول حضرات ہیں وہ جگہ دیتے ہیں، اس کو بنا کے دیتے ہیں، اس کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ دیکھیے، اس میں میں چھوٹا سا عرض کروں، کچھ کویسچن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں کنٹروورشل پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو گزر جائیں گے کیونکہ اتحاد امت کو ابھی چند منٹ پہلے میں نے بات کی تو میں نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ جودہ بنت اشد، جودہ بنت اشد جو آپ کی تاریخ میں زوجہ ہے، انہوں نے یہ کیا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بیرونی طاقت تھی۔ اقتدار پسند لوگ تھے جو کردار پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور یہ جنگ ازل سے جاری ہے کہ ہمیشہ کرسی نے آیت الکرسی کے وارثوں کے خلاف اپنا بغض رکھا ہے اور بغاوت کی ہے، اور تلوار کی جو فتح ہے وہ فتح دائمی نہیں ہوتی، بلکہ کردار کی فتح جو ہے وہ فتح دائمی ہوتی ہے۔ تو سرکار امام حسن علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ امن تھا، وہ محبت تھی، اور کچھ لوگوں کو، خارجیوں کو یہ برداشت نہیں تھا، اور جس میں تاریخ میں نام بھی موجود ہے، اور انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا اور ایک زہر ہلاول دیا اور جودہ بنت اشد کو استعمال کیا گیا، لیکن پس منظر میں قاتل اور ہے، یعنی ظاہری طور پر جودہ بنت اشد ہے جس نے پس منظر میں کوئی اور ہے، پس منظر اور قوتیں تھی، اسلام دشمن قوتیں تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے اندر رہ کر ان کے اندر اسلام نہیں تھا، جو آج بھی صدیوں سے یہ کردار باقی رہے ہیں۔ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ خود بھی ایک، اور سرکار میں یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو اس سے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ بات مزید مستند ہو جائے۔ سرکار کے سرت شہادتین کتاب ہے، سر شہادتین، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تواتر ہے
صحابہ کرام سے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی شہادت ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رسول اور اس کی آل رسول یہ ان کی عزت یہ نہیں کہ شہادت کی وجہ سے ان کی عزت ہے، بلکہ یہ شہادت کی عزت ہے کہ وہ ان کے حصے میں. سبحان اللہ.